اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں اور احباب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جس تعداد میں سبسکرائبرز کی تعداد بڑھی ہے تو پچھلے 3 ماہ میں جتنی تعداد بڑھی ہے ہزاروں کے حساب سے وہ تعداد پچھلے 2 سال میں نہیں بڑھی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو آپ نے محبتیں دے ہی ڈالی اور خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ نے اپنا چینل بنا ہی لیا۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع، ہمارے آج کے اس موضوع کا فلمی خواتین سے کوئی تعلق ہے نہ غیر فلمی خواتین سے کوئی واسطہ ہے۔ ہم ایک عمومی گفتگو کرنے لگے ہیں۔ عمومی گفتگو میں آپ کا ذہن جو ہے میرے خیال میں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے کہ جی خاور صاحب نے، خاور نعیم ہاشمی نے یہ جو ویلاگ ہے فلاں کے لیے کیا ہے یا فلاں کے لیے کیا ہے۔ میں یہ ویلاگ کسی کے لیے بھی نہیں کر رہا، میں یہ ایک معاشرتی ایشو ہے اور اس ایشو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ایشو میں ہمارے دوست، ہمارے ایک کنول فیروز کرسچن ہے اور بڑے دانشور ہے، شاعر ہے، بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہیں۔ انہوں نے بڑے محبت کرنے والے جوڑوں کی اپنے گھر میں شادیاں بھی کرائی ہیں اور جن جوڑوں کی محبت کرنے والے لو برڈز کی شادیاں ان کے گھر میں ہوئی ہیں، ان میں بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں۔ ایشو کیا ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی کرسچن لڑکی اور مسلمان لڑکا شادی کرتے ہیں آپس میں تو مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں کرسچن لڑکی جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کا نام بدل کر یہ رکھ دیا گیا ہے، اور شادی کے بعد وہ کرسچن لڑکی اپنے مسلمان شوہر سے پیدا ہونے والے بچوں کے نہ صرف نام اسلامی رکھتی ہے بلکہ ان کو تعلیمات بھی پورے اہتمام کے ساتھ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ دیتی ہے، دلاتی ہے اور ان کی ہیلپ کرتی ہے، اچھا مسلمان بننے میں اپنے بچوں کی مدد کرتی ہے، اور وہ بچے جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ کرسچن تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نام رکھا، اور بچوں کو کس طرح اس نے ان کی تربیت کی۔ یہ ساری چیزیں عام ہیں، یہ کوئی 1-2 واقعات نہیں ہے۔ میری زندگی میں میرے ہی دوستوں کے حلقے میں
درجنوں کرسچن خواتین اور مسلمان لڑکوں کی شادیاں ہوئی اور ان کرسچن لڑکیوں نے اسلام قبول کیا، اپنے نام تبدیل کیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا کہ میں جو انکشاف کروں گا اپنے تجربات کی بنیاد پہ کروں گا. اگر کسی دوسرے دوست کا تجربہ مجھ سے مختلف ہے، وہ مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے کہ نہیں جی خاور صاحب غلط کہہ رہا ہے، میں نے تو فلاں چیز دیکھی تھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے تجربات بیان کر رہا ہوں. لڑکی مسلمان تو ہو جاتی ہے، نام بھی بدلا جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے سامنے جو ایسے واقعات ہوئے ہیں یا مجھے بتائے گئے ہیں، کچھ کنول فیروز صاحب نے بتائے، کچھ اور دوستوں نے بتائے، کچھ میں نے خود دیکھے. لڑکی مسلمان نہیں ہوتی. مسلمان لڑکا جو ہے وہ عیسائیت قبول کرتا ہے اور اس کے بعد شادی ہوتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ عیسائی لڑکی اس مسلمان جس نے عیسائیت قبول کر لی ہوتی ہے، اس کے بچوں کو پورے مکمل خلوص کے ساتھ اسلامی تعلیمات دلاتی ہے. تو واقعات جو ہے وہ ان کی لڑی کی طرف ہم جائیں، اس کا انجام کی طرف جائیں تو آپ کی شاید نگاہیں، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ کسی خاص واقعے کی طرف گھوم جائے. میں کسی خاص واقعے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس عیسائی لڑکی جس نے بظاہر مسلمان ہو کر مسلمان لڑکے سے شادی کی تھی، لیکن در حقیقت وہ لڑکا کرسچن بنا تھا، وہ لڑکا کس قبرستان میں مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے یہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ مسلمان کے قبرستان میں عام طور پہ ان کو دفنایا جاتا ہے. لیکن ایسے 100% واقعات میں جو کرسچن لڑکی بظاہر مسلمان ہوئی ہوتی ہے، لیکن میں پھر دوہراؤں گا کہ اس نے اپنے مسلمان شوہر کو عیسائی کیا ہوتا ہے. اگر اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ ادھر ادھر نظر گھما کے دیکھیے گا کہ اس لڑکی کو ڈیتھ کی صورت میں ہمیشہ کرسچنز کے گریو یارڈ میں دفنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کی وصیت تھی کہ ان کو ان کے والدہ یا دوسرے عزیز و اقارب کے قریب، ان کے قبروں کے قریب دفنایا جائے. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ. اس میں آپ کو اختلاف کرنے کا، اختلاف رکھنے کا، اپنا موقف سامنے لانے کا 100% اختیار حاصل ہے. تو ساتھیو، ہماری یہ تھی
آج کی چھوٹی سی کہانی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جاتے جاتے پھر درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے آپ سبسکرائبرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل، جس کا دوسرا نام KNH نیوز بھی ہے، اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ خدا حافظ۔